كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم وفقني لما تحب وترضى اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ. امید ہے کہ اور باقی سب بہنیں جو ہیں وہ بھی خیریت اور عافیت سے ہوں گی. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آپ دیکھیں کہ رمضان کے دن کس قدر تیزی سے گزرے چلے جا رہے ہیں. آج 15واں روزہ ہو گیا ہے اور کل سے جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر. چلیں جی، قصص القرآن کے ساتھ ساتھ ہم نماز کی سنتوں اور ان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جہاں فرائض پر عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وہاں سنتوں کی ادائیگی انسان کو اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا دیتی ہے. تو کیا سچویشن ہے؟ ساتھ ساتھ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جو سنتوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اس کو الحمدللہ الحمدللہ. بالکل. آپ دیکھیں نا کہ ان سنتوں کو اپنے روٹین میں لانے کے لیے رمضان سے بہتر اور کیا موقع ہو سکتا ہے نا. اور کسی بھی نیکی پر استقامت کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کام کی جو فضیلت ہے یا جو اس کا اجر و ثواب ہے اس کی یاد دہانی بھی وقتاً فوقتاً ہم اپنے آپ کو کرواتے رہیں. کیونکہ کوئی بھی کام ایک ریگولرلی کرنے کے لیے ہمیں ایک کنٹینیوس ایک انسینٹیو کی ضرورت ہوتی ہے. تو تھوڑا سا جو ہے وہ ریویو کرتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ پڑھا 12 رکعت سنتوں کے بارے میں جو کہ سنت موقدہ ہیں اور جن کی ادائیگی سے جنت میں گھر کی بشارت ہے. سبحان اللہ. اور پھر استاذہ نے ہمیں انڈیویجولی جو ہے وہ ان سنتوں کی فضیلت کے بارے میں بھی بتایا. تو چلیں تھوڑا سا جو ہے وہ یاد دہانی کرواتے ہیں کہ ان سنتوں کی جنت میں بھی اگر ہم پوری کی پوری 12 رکعتیں ادا کرتے ہیں سنت کی تو جنت میں گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. اس کے علاوہ بھی صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی انڈیویجولی ان سنتوں کی بے انتہا فضیلت ہے. چلیں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ کون سی سنتیں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ سنتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں؟ کون سی سنتیں ہیں؟ کون سی نماز؟ فجر کی سنتیں. اللہم بارک سسٹر شیرین، سسٹر فاطمہ، سسٹر شیلا. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان سنتوں کا اہتمام کرتے تھے کہ کسی بھی حال میں ان سنتوں کو وہ ترک نہیں کرتے تھے، چاہے سفر ہو چاہے بیماری کی حالت ہو. تو اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کی اہمیت ہمیں اس بات سے پتہ چلتی. بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سی سنتیں ہیں جن کا ثواب ایسا ہے جیسے تہجد کی نماز؟ سوچیں انہی سنتوں میں جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ سنتیں ادا کرنے والے کو تہجد یا سحری کے وقت نماز کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. 4 رکعت بیفور ظہر ٹائم بگنس، بالکل چاشت کی نماز بھی ہے، اور پلس
جو ہے وہ ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں اس کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ ان کی پابندی کرنے والا جو ہے وہ تہجد میں یا سحری کے وقت جو نماز کی ادائیگی ہے اس کا اجر پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کبھی کبھار ہمیں اس بات کی آف اینڈ آن گلٹ ہوتی ہے کہ ہم تہجد پہ نہیں اٹھ پاتے، یا ہماری مس ہو جاتی ہے، یا ہماری ایک روٹین میں یہ چیز نہیں آ پاتی۔ تو آپ دیکھیں کہ ان سنتوں کی اور چاش کی نماز کی بھی جو سنت ہے اس کی ادائیگی انسان کو تہجد کی نماز کا جو اجر ہے اس تک جو ہے وہ پہنچا دیتی ہے۔ چلیں جی، اب یہ بتائیے کہ وہ کون سی سنتیں ہیں جن کے پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے؟ سوچیں تھوڑا سا، کون سی سنتیں ہیں؟ چلے میں آپ کو ہنٹ دیتی ہوں کہ وہ سنتیں جو ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، اور آپ کو اس جو پکچر ہے آپ کے سامنے اس میں وہ شو نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ کون سی سنتیں ہیں؟ اور 4 سنتیں ہیں وہ بھی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کی۔ جی، عصر سے پہلے اللہم بارک، بالکل سسٹر مریم، سسٹر فاطمہ، سسٹر زینب، سسٹر سبیحہ، سسٹر اسما۔ جی، عصر کی جو 4 سنتیں ہیں، اور 2 کی وہ غیر موقدہ ہیں لیکن اس کی بھی ہمیں اتنی فضیلت ملتی ہے۔ اچھا چلیں ایک بات اور بتائیے کہ جو یہ مغرب کی آپ کو 2 سنتیں موقدہ ہمیں پکچر میں نظر آ رہی ہیں، کیا مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں سنت جو ہیں اس کی بھی دلیل ملتی ہے ہمیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں سیکھا تھا کہ مغرب سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں اور 2 وہ غیر موقدہ ہیں، اور لیکن اس کے بارے میں ہم نے استاذہ نے کیا بتایا تھا کہ صحابہ اکرام کس قدر کثرت سے جو ہے وہ ان 2 رکعت سنت کی جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ، آپ لوگوں کو تو کافی کچھ سب یاد ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا اور اس کے اوپر جو ہے وہ استقامت کرنے والا جو ہے وہ بنائے انشاءاللہ۔ اور ضرور ضرور اپنے گھر والوں سے شیئر کیا کریں، کیونکہ ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے اپنی فیملیز کو، اپنے فرینڈز کو انشاءاللہ۔ تو چلیں جی، اس کے بعد ہم نے کل کیا اور پڑھا؟ کل کا تو ٹاپک اس قدر خوبصورت تھا کہ تقویٰ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم نے کل کتنا کچھ جو ہے وہ نیا سیکھنے کو ہمیں ملا، اور تقویٰ کی کئی نئی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ہم نے بالکل پڑھی تھیں۔ بالکل سسٹر سبیحہ، سسٹر سبین، سسٹر شیلا، اور آپ دیکھیں کہ ہر ڈیفینیشن اس طرح سے میں تو ریلیٹ کر رہی تھی کہ اچھا اوکے، میں نے اس طرح سے تو اس کو ریلیٹ ہی نہیں کیا تھا، اس طرح سے تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلی بہت ہی خوبصورت تقویٰ کی ڈیفینیشن جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے سمجھائی کہ جس طرح ایک کانٹوں والے راستے سے گزرتے وقت دامن سمیٹ کر احتیاط سے گزرا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو یعنی یہ دنیا جو ہے وہ ایک خاردار جنگل سے انہوں نے اس کو تشبیہ دی کہ اور دنیاوی لذتیں اور خواہشات نفسانی جو ہیں یہ اس کی خاردار جھاڑیاں ہیں۔ ہمیں نہ ان جھاڑیوں سے الجھنا ہے اور نہ جھاڑیوں کو اپنے سے الجھنے دینا ہے، بلکہ سمیٹ کر اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جو ہے وہ چلنا ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، دوسری ایک اور بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن جو ہم نے کل تقویٰ کی پڑھی، کچھ ریلیٹ ہو رہا ہے اس ایکویشن سے؟ آپ کو کسی کو کچھ یاد آ رہی ہے یہ میں کون سی تقویٰ کی ڈیفینیشن کے بارے میں بات کر رہی ہوں؟ کچھ یاد؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا حق ہے، تو اس پر انہوں نے اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کی کہ اللہ سے ڈرنا یعنی تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اس کو ہر دم یاد رکھا جائے اور بھلایا نہ جائے، اور اس کی نعمتوں کو ہر دم شکر ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کی جائے۔
یعنی ایک متقی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اطاعت گزار، شکر گزار اور ہر دم اسے یاد کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں یہ بھی کتنی خوبصورت ڈیفینیشن ہے تقویٰ کی. ہمیں اپنی یاد دہانی کے لیے اس کو بھی یاد رکھنا ہے انشاءاللہ کہ اطاعت، شکر اور ذکر جو ہے وہ فارمولا ہے تقویٰ کا. اور ایک اور ڈیفینیشن جو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور اس سے پہلے میں نے یہ ڈیفینیشن یا یہ اس طرح سے تقویٰ کو نہیں سمجھا تھا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے، اور وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جہاں جانے کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ متقین نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں، اور جہاں ان کے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہاں وہ قریب بھی نہیں جاتے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں اس کو یوں بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں نا کہ کہیں کسی جگہ پر ہماری پریزنس اور کسی دوسری جگہ پر ہماری ایبسنس، یہ بھی انڈیکیٹ کرتی ہے ہمارے تقویٰ کے لیول کو. ٹھیک ہے. چلیں جی، آج کا جو لیسن ہے اس میں مزید ہم تقویٰ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. کچھ ٹاپکس ہیں جو کہ انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے کہ تقویٰ کے حصول میں کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، تقویٰ سے حاصل ہونے والے فوائد کیا کیا ہیں، اعمال کی قبولیت کی کیا شرائط ہیں، قبولیت اعمال کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور اسی طرح اعمال کی قبول نہ ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تو ریڈی ہیں آپ؟ انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آپ نے جمعہ کی سنتوں کے بارے میں پڑھ لیا تھا. کتنی ہوتی؟ جب مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو اس وقت 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہیں، اور جمعہ کے بعد اگر مسجد میں پڑھے تو 2 ہوں گی، گھر جا کر پڑھیں تو 4. ویسے یہ کہ 2 اور 4 چاہے مسجد میں بھی 4 پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے کوئی سنن رواتب نہیں ہے جو عام دنوں میں ہم ظہر سے پہلے پڑھتے ہیں، وہ ایسی بات نہیں. چونکہ آج جمعہ ہے اس لیے میں نے سوچا آپ کو ریمائنڈر دے دوں. اوکے. آج ہم انشاءاللہ عشاء کی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے. عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں. بعض لوگ 17 رکعتیں بناتے ہیں نا عشاء کی، اور 4 رکعتیں پہلے پڑھتے ہیں فرض سے، تو اس کی دلیل کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتی. ہاں، فرض کے بعد 2 رکعات کی دلیل موجود ہے. صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے. مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے، لیکن ابن عمر کو موقع ملا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بھی پڑھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھنا یوں ثابت ہے، لیکن آپ کبھی 4 رکعت بھی ادا کرتے تھے. اس لیے 4 رکعت جو ہیں وہ غیر رواتب ہیں، لیکن رواتب جو ہیں وہ
دو ہیں، یعنی دو تو مؤکدہ ہے، اور جیسے عام طور پر پڑھتے ہیں نا 4 فرض 2 سنت اور پھر 2 نفل، تو یہ جو 2 نفل ہیں یہ غیر رواتب ہیں، یعنی آپ نے پڑھے ہیں لیکن جس چیز کی پابندی کی ہے وہ کیا ہے؟ 2 سنتوں کی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے ہاں رات گزاری، یعنی ان کے گھر میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر گھر تشریف لائے تو 4 رکعتیں پڑھی، ٹھیک ہے، تو پھر 4 رکعتیں پڑھی۔ لیکن وہ جو ایک فضیلت آتی ہے نا عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے کی کہ وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں لازم ہیں، لیکن 2 اور بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی اغلق عنا باب الحاجۃ الا الیہ ورکب فینا اعضاء البسط والقبض وخلق فینا جوارح الاعمال وغذانا بطیبات الرزق ثم امرنا ونہانا لیختبر طاعتنا وابتلانا بالسراء والضراء لیختبر صبرنا وشکرنا ثم خالفنا امرہ ورکبنا متون زجرہ فلم یعاجلنا بعقوبتہ بل اکرمنا بواسع رحمتہ وشملنا بحلمہ وعفوہ وانتظر توبتنا ورجعتنا الیہ برأفتہ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہماری محتاجگی کے دروازے کو اپنے سوا سب پر بند کر دیا، یعنی اس نے ہمیں اپنا محتاج بنایا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور ہمارے اندر ایسے اعضاء نصب کیے، ہمیں ایسے اعضاء دیے، ہاتھ پاؤں وغیرہ جو کھلتے ہیں اور سکڑتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے اندر اعمال کو بجا لانے والے اعضاء پیدا کیے کہ ہم ان سے اللہ کی اطاعت کے کام کر سکتے ہیں، اور ہمیں عمدہ اور پاکیزہ رزق کے ساتھ غذا پہنچائی۔ پھر اللہ نے ہمیں حکم جاری کیے، یعنی ہمیں پیدا کیا اور ہمیں احسن التقویم میں پیدا کیا، اور پھر ہمیں کھانے پینے کو دیا، پھر ہمارے لیے دین کی نعمت رکھی، اور ہمیں ممنوعات بتائے، یعنی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے، اور ہمیں خوشحالیوں اور تنگیوں کے ساتھ آزمایا تاکہ وہ ہمارے صبر اور ہمارے شکر کا امتحان لے۔ پھر ہم نے اس کے حکم کی مخالفت کی اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ والے کام کرنے لگے تو اللہ نے ہمیں پھر بھی جلد سزا نہیں دی۔ آپ دیکھیے، جب ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے تو ہم کتنی دیر تک کنٹرول کرتے ہیں اور کتنی دفعہ کنٹرول کرتے ہیں، اور ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے جب کوئی ہماری مرضی کے مطابق کام نہ کرے۔ لیکن ہم دن میں کتنے ہی کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دن بھر کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی نعمتیں ہم پر جاری و ساری رہتی ہیں۔ تو کتنا حلیم ہے وہ، کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے، بلکہ اپنی وسیع رحمت کے ساتھ ہمارا اکرام کیا، اور ہم سب پر اپنی بردباری اور درگزر کو عام کیا، اور اپنی مہربانی اور شفقت کے ساتھ ہماری توبہ کا انتظار کیا کہ یہ میرا بندہ کس وقت پلٹ آتا ہے، اور اپنی ذات کی طرف ہمارے رجوع کرنے کا انتظار کیا۔ یعنی جب ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کب میری طرف واپس آتا ہے۔ تو کتنا مہربان ہے ہمارا رب۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ کل ہم نے تقویٰ کے بارے میں پڑھا کہ وہ قبولیت اعمال کا سبب ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین،
اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول کرتا ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے عمل کو خالص کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتا ہے، اس عمل پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھتا ہے، اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بھی ہوتا ہے. تو ایسا عمل جس کے اندر تقویٰ پایا جائے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں. اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 کی روشنی میں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. بے شک اللہ تقوی والوں سے ہی، متقی لوگوں سے ہی عمل قبول کرتا ہے. یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ جس عمل میں تقوی ہوگا وہ عمل قبول ہو جائے گا. یعنی جس عمل کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے وہ عمل قبول کیا جاتا ہے. یہاں ایک بات کی مزید وضاحت کر دوں کہ بعض فرقے ایسے ہیں مسلمانوں کے اندر جیسے خوارج اور معتزلہ، یعنی یہ مسلمانوں ہی سے نکلے. ان کے نزدیک اس آیت کا معنی کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے. لہٰذا جو شخص کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا اور اس کے اعمال قبول ہی نہیں ہوتے. تو آپ نے یہ معنی نہیں کرنا، بلکہ کیا معنی کرنا ہے کہ جس عمل کے کرتے ہوئے انسان کے اندر تقویٰ اور اخلاص ہوتا ہے وہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے، نہ کہ سارے اعمال کی قبولیت کے لیے متقی ہونا شرط ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو شخص ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے اور وہ تقویٰ کا لفظ بھی نہیں جانتا اور تقویٰ کا معنی بھی نہیں جانتا اور اس نے نماز روزہ شروع کر دیا اپنی سمجھ کے مطابق، تو اس کا کوئی عمل ہی قبول نہیں. یہ معنی نہیں، کیونکہ تقویٰ بھی گریجولی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، گرو کرتا ہے انسان اس کے ساتھ. تو معنی کیا ہے اس کا کہ جس کا عمل تقویٰ والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا وہ عمل قبول کرے گا. مثلاً جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، پکا نمازی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا نفس اس کو کچھ برائیوں کا حکم بھی دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے. مثلاً آپ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کبھی غیبت کے گناہ کا شکار ہوئے؟ غیبت صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کو ذکر آیا ہے اور ناپسند کیا گیا اس کو. اسی طرح کچھ لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں، کچھ لوگ خیانت کرتے. خیانت تو اتنی عام ہو گئی ہے کہ آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ کام اس طرح کر دو اور وہ اپنی طرف سے یا اس میں کوئی ایڈیشن کر دیتا ہے یا اس میں سے کوئی اومیشن کر دیتا ہے. اب یہ خیانت ہے. یعنی جب آپ کسی کی دی ہوئی انسٹرکشنز کو پورا فالو نہیں کرتے، اپنی طرف سے غیبت ہو گئی، اگر کسی سے وعدہ خلافی ہو گئی یا خیانت ہو گئی یا کوئی اور اس طرح کا کام ہو گیا، تو اب اس کا روزہ ہی قبول نہیں اور اس کی نماز ہی قبول نہیں اور اس کا صدقہ خیرات ہی قبول نہیں. کیا ہم اس کا یہ معنی کریں گے؟ سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہوگا اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ہر انسان کے اندر نیکی بھی ہے اور کوئی نہ کوئی گناہ بھی ہے، کیونکہ اگر ہم گناہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کچھ اور لوگ لے آئے جو گناہ کرے اور توبہ کرے. اللہ کو توبہ پسند ہے، اور ہم آدم کی اولاد ہے، ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے، ہم کمزور ہیں. تو یہ تو پھر بہت ہی خطرناک بات ہے کہ اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمارے تقویٰ کا لیول نیچے آتا ہے تو پھر ہمارے سارے اعمال پانی میں جاتے ہیں، ڈرین ڈاؤن ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ معنی نہیں ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ جب ہم کوئی عمل کرنے لگتے ہیں، مثلاً آپ اس وقت یہاں آ کے بیٹھے ہیں، میں بیٹھی ہوں پڑھانے لگی ہوں، تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ میری نیت کیا ہے اور اس میں کتنا اخلاص ہے، اور کیا یہ اللہ کے تقرب کے لیے ہے یا بندوں سے تعریف پانے کے لیے یا بندوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے. تو یہ ابھی جو میں نے شرائط بتائی ہے کہ جس عمل میں تقویٰ اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں.
تو اگر یہ سب شرائط اس میں پوری ہوتی ہوں تو پھر کیا ہے، پھر وہ عمل قبول ہو جائے. لیکن اگر نیت کی خرابی ہے یا اور کوئی گڑبڑ ہے تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ جو خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے بارے میں آگے کیا آتا ہے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، یعنی کوئی لوگ ہیں جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے اور کچھ غلطیاں بھی ہوگی، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یعنی انسان کوشش کر رہا ہے پھر بھی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی برائیاں ہم چھوڑتے جائیں اور سابقون الاولون میں شامل ہوں، اللہ کے مقربون میں شامل ہوں، لیکن بہرحال ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی. تو ایسے میں انسان اپنے نیک اعمال کو جاری رکھے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیں گی. پھر توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، خشوع، خشیت، اللہ سے اچھی امید، اللہ کے بارے میں اچھا گمان اور مسلسل اپنی اصلاح کی کوشش. اس سے انسان امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول کر کے اس سے درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. کیونکہ ایک شخص اگر نماز کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے کہ کہیں پر بھی ہو اس نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب پانے کے لیے نمازیں ادا کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اس کی یہ نماز اسے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دے. کیونکہ نماز روکتی ہے، اور اس طرح بھی روکتی ہے نا کہ مثلاً آپ کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے، اتنے میں اذان ہو جاتی ہے. اب جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ کیا کرے گا، فوراً اٹھ جائے گا، وہ مسجد چلا جائے گا. نماز نے اس کو آگے جانے سے روک دیا نا. پھر ہو سکتا ہے واپس آ کے کنٹینیو کرے، یا واپس آ کے کسی اور کام لگ جائے اور اس کو بھول جائے اور چھوڑ دے، یا اس کا دل ہی بدل چکا ہو اور اس کو پسند ہی نہ آئے کہ ابھی تو نماز پڑھی اور ابھی پھر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی شکل میں ہمارے کاموں پر بریکرز لگائے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان کسی لڑائی جھگڑے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اذان ہو جاتی ہے تو شیطان بھاگنے لگتا ہے اذان سن کر، تو ہمارا دل بھی نرم پڑنے لگتا ہے. اگر ہمارے اندر کچھ بھی اسلامیت یا انسانیت یا کچھ بھی اللہ کا ڈر یا تقوی موجود ہو تو انسان فوراً اپنے رویے پہ غور کرتا ہے اور پلٹ آتا ہے، یعنی وہ غلط کام اس وقت چھوڑ دیتا ہے، پھر رجوع کر لیتا ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ جو انسان کسی عمل میں اللہ کا تقوی ملحوظ رکھتا ہے وہ عمل اس سے قبول کر لیا جاتا ہے. کچھ چیزیں تقوی کے راستے میں رکاوٹ بھی بنتی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز جہالت ہے. جہالت سب سے بڑی بیماری ہے. جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا تو اس کا عمل بھی درست نہیں ہوتا. بعض اوقات وہ دیکھ دکھا کے اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن یقین سے نہیں کر رہا ہوتا. یقین کے ساتھ نیکی وہی کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ وہی کر پاتا ہے جس شخص کو پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی دلیل موجود ہے اور اس پر مجھے اجر ملے گا. ابھی تک جو ہم سنتوں کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ نے احادیث پڑھی، آپ کے علم میں اضافہ ہوا یا علم تازہ ہوا، پڑھی ہوئی تھی آپ نے پہلے بھی، آپ کے یقین میں اضافہ ہوا اور آپ کو ایک خوشخبری ملی کہ ثواب ہوگا. لہٰذا اب کا آپ کا ان سنتوں کو پڑھنا ایک شعوری عمل ہے، اور جن لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا اور وہ پڑھتے ہی نہیں تھے ان کے لیے ایک عمل کا آغاز ہے. تو جہالت جو ہے یہ موانع التقوی میں سے ہے، یعنی یہ تقوی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے ہی اللہ سے خشیت رکھتے ہیں. لہذا اللہ کا ڈر، تقوی میں اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے. اللہ کا ڈر اسی میں ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے. دوسری چیز خواہشات کی پیروی کرنا. جو شخص صرف خواہشات پوری کرنے کے لیے جی رہا ہو پھر ایسا شخص تقوی کے ہونے یا نہ ہونے کی فکر نہیں کرتا. وہ ہر کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کی خواہش کے مطابق ہے اور وہ کام چھوڑ دیتا ہے جو اس کی خواہش کے خلاف ہے. ذرا برابر اس کی خواہش میں کوئی رکاوٹ آئی تو وہ ایک جن بھوت بن جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ آپ ان کی مرضی پہ چلتے رہیں تو کیا ہوگا، وہ پھر بھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا انسانوں والا سلوک کریں گے. لیکن اگر آپ نے ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر دی یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو پھر وہ کیا بن جاتے ہیں، وہ انسان نہیں رہتے. پھر وہ نہیں پرواہ کرتے کہ ان کے سامنے کون ہے، انہیں غصے کا اظہار کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے. تو وہ جو آتا نا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ،
افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، بس اس نے وہ کرنا ہے جو اس کا دل چاہے. اس کا دل چاہتا ہے سونے کو تو وہ سوتا ہی چلا جائے گا چاہے نمازیں رہ جائیں، اسے پرواہ ہی نہیں. تو افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم اس کے نگران بن سکتے ہو؟ تم اس پہ نگرانی کر سکتے؟ ایسے لوگوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں؟ کتنا سمجھائیں گے؟ کوشش تو خیر کرتے رہنا چاہیے، لیکن وہ آپ کی مانتے کم ہیں. آپ ان کی نگرانی نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں اس کی پرواہ نہیں کہ آپ ان کے سر پہ ہیں یا نہیں ہیں. آج کل کے بہت سے ٹین ایجرز کا یہی حال ہے نا، آپ ان کو سمجھا رہے ہیں تب بھی انہوں نے وہی کرنا، اور نہیں سمجھا رہے تب بھی انہوں نے وہی کرنا. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جو ان کے من میں ہے، جو ان کے دل میں ہے. اور اکثر مائیں اس بات کی شکایت کرتی، اور ہم میں سے بھی شاید کچھ اس فیز سے گزر چکے ہوں کہ ہم نے کسی کی نہیں مانی، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ بھائی کی، نہ کسی دوست کی. بس وہ کیا جو ہمارا دل چاہا، چاہے کسی کو پسند آیا یا نہ آیا. تو انتہا درجے کی سرکشی ہوتی ہے. تو ایسا شخص جو ہے اس کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا، اور یہ تقویٰ کے راستے میں رکاوٹ بھی ہوتا ہے. تیسری چیز ہے دنیا کی محبت. جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور دنیا کی شدید محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور صرف وہ کام کرتا ہے جو اس کی دنیا کو بہتر بناتے ہیں اور اپنی دنیا کا نقصان کسی قیمت پر نہیں ہونے دیتا، حتیٰ کہ دین بیچ کر بھی اس کو اپنی دنیا بنانی پڑے تو بنا لیتا ہے، کیونکہ اس کو آخرت کی فکر نہیں، اس کو اپنی دنیا کی فکر ہے. بعض لوگ اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں. بعض لوگ تو ایمان کی خاطر اپنی جان بیچتے ہیں نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے ایمان تک قربان کر دیتے ہیں. چوتھی چیز ہے لمبی آرزویں لگانا، لمبی لمبی آرزویں رکھنا. ہاں میرا دل تو چاہتا ہے میں قرآن پڑھوں، میرا دل تو چاہتا ہے میں بھی اچھی بن جاؤں، میرا دل تو چاہتا ہے لیکن ابھی ذرا بچے بڑے ہو جائیں، ابھی ذرا میری شادی ہو جائے، ابھی پتہ نہیں کیسا سسرال ہو اور ان کو یہ میرا دین پسند ہو یا نہ ہو، جب میں ریٹائرڈ ہوں گی، جب حج کر لوں گی، گناہ معاف کرا لوں گی. یعنی لمبی تمنائیں رکھنا، حالانکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو اس لیے ہمیں اگر تقویٰ حاصل کرنا ہے تو پھر ان امور کو اختیار کرنا ہوگا جو تقویٰ میں مددگار ہیں، اور ان امور سے اجتناب کرنا ہوگا جو تقویٰ میں رکاوٹ ہیں. ڈن؟ سمجھ آ گئی بات؟ اوکے. اب تقویٰ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے. واللہ ولی المتقین واعلموا ان اللہ مع المتقین. اللہ کی محبت ملتی ہے. فإن اللہ یحب المتقین. ہدایت ملتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. خوف و غم سے نجات ملتی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. دنیا اور آخرت میں بھلائی ملتی ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. جب تقوی والوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی، خیر ہی خیر. ایسے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے. اور متقین کے لیے کیا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر، یعنی متقین کا آخری ٹھکانہ بھی بہت اچھا ہے. پھر ہر طرح کی خیر ملتی ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے. اس دنیا میں سنبھل کے احتیاط سے چلیں گے نا، احتیاط سے بولیں گے، احتیاط سے کام کریں گے، ہر چیز کے اندر احتیاط برتیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ ہر خیر نصیب ہوگی. پھر دشمن کے مکر و فریب سے نجات ملے گی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. مشکلات میں سے نکلنے کا راستہ بن جائے گا، کوئی مشکل نہیں رہے گی، آپ مشکلات سے نکل آئیں گے. سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ. سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. ہم سب کی زندگی میں ہے نا مشکلات، اور بعض مشکلات ایسی ہیں کہ جن سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا.
ہر شخص کے چیلنجز ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کروں. اللہ کے تقویٰ کے ذریعے, اللہ کے ڈر سے. کوئی زبان سے غلط لفظ نہیں نکالنا, کوئی غلط رستہ اختیار نہیں کرنا, کوئی کسی پہ زیادتی نہیں کرنا. پھر دیکھنا اللہ کیسی مدد کرتا ہے, کیونکہ جب آپ نے صبر کیا نا اور آپ نے اللہ کے ڈر سے صحیح رستہ اختیار کیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں, وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. اس کا یقین ہونا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. پھر معاملات میں آسانی ملتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. وہ جو پچھلی آیت تھی نا مشکلات سے نکلنے کا رستہ, اس کا اگلا حصہ تھا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا, اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, اس کا خیال بھی نہیں ہوگا, دھیان بھی ادھر نہیں جائے گا, اللہ وہاں سے دے گا. پھر گناہوں کی معافی اور اجر عظیم بھی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. آپ نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں, خواہ وہ کوئی بھی ہو, کہیں بھی ہو, کوئی بھی ہو, کہیں بھی ہو, کالے ہو, گورے ہو, عرب ہو, عجم ہو, کہیں بھی رہتے ہوں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. آپ نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے, اگرچہ وہ نسب میں میرے قریب تر ہوں یا نہ ہوں, کسی بھی خاندان برادری سے ہوں, وہ آپ کے قریب ترین ہوں گے. پھر قیامت کے دن تکلیفیں اور غموں سے نجات ملے گی. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور اللہ نجات دے دے گا انہیں جنہوں نے تقویٰ کیا ان کی کامیابی کی بنا پر, نہ تو انہیں وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پھر قیامت کے دن کامیابی کا مقام ملے گا. ان للمتقین مفازا. پھر والعاقبۃ للمتقین, آخرت میں درجات کی بلندی. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ, جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے. جنت تقوی والوں کے قریب لے آئی جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا, جنت آپ کے پاس آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں کو کون سی چیز جنت میں سب سے زیادہ داخل کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق, یعنی اللہ سے بھی معاملہ اچھا, بندوں سے بھی معاملہ اچھا, اخلاق بھی اچھا اور اللہ کا ڈر بھی دل میں. ایسے لوگوں کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار بعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. سورۃ الزمر کی آیت 20 ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں, جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. سورۃ مریم میں ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا, یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہو. اور جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین. وہ ہوں گے کہاں؟ سورۃ الحجر میں آتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون, بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. المرسلات میں آتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون, متقی لوگ سایوں اور بہتے چشموں میں ہوں گے. الدخان میں آتا ہے ان المتقین فی مقام امین, بے شک متقی لوگ امن والی جگہ پر ہوں گے. سورۃ طور میں آتا ہے ان المتقین فی جنات ونعیم, بے شک متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے. سورۃ القلم میں آتا ہے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں. اور سورۃ القمر میں آتا ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے, صدق کی مجلس میں, سچائی کی مجلس میں, عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے. یہ ہے اعلیٰ ترین مقام جو متقین کو نصیب ہوگا. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے. تو تقویٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, دنیا میں اعمال کی قبولیت کا سبب بنا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہونے کا سبب بنا. متقین ہی جنتوں کے وارث ہیں. دوسری طرف پھر وہی ریمائنڈر کہ انما یتقبل اللہ من المتقین,
اس کو بار بار ذہن میں دہرانا چاہیے ہر عمل کے کرتے وقت. عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کی طرف لکھ کے بھیجا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تقوی کے بغیر عمل قبول نہیں کرتا، اور اللہ تقوی والوں پر ہی رحم کرتا ہے، اور اجر و ثواب بھی صرف تقوی والوں کو عطا کرتا ہے، یعنی جس عمل میں تقوی ہوتا ہے. تقوی کی نصیحت کرنے والے بہت ہیں لیکن عمل کرنے والے کم ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں میں شامل کر لے. پھر یہ یاد رکھیے کہ تقوی کے ساتھ کیا گیا کوئی عمل قلیل نہیں ہوتا، چھوٹا نہیں ہوتا، وہ چھوٹے عمل کو بھی بہت بڑا کر دیتا ہے. بعض سلف کہتے ہیں تقوی کے ساتھ جو بھی عمل ہو وہ قلیل نہیں ہوتا، اور جو عمل قبول ہو جاتا ہے وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے. اسی لیے صحابہ میں سے بعض کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میری 2 رکعتیں قبول کر لی ہیں تو یہ مجھے فلاں اور فلاں سے زیادہ محبوب ہے، یعنی دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں سے. تو جو انسان عمل میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عمل پھر قبول کر لیتا ہے. تقوی میں ڈر تو پایا ہی جاتا ہے نا، اچھے سے اچھا عمل کرتے ہوئے بھی اندر ایک فکر مندی ضرور رکھیں، نیک اعمال پہ دھوکہ نہ کھائیں. ایک سائل ابن عمر کے پاس آیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اسے 1 دینار دے دو. دینار آپ کو پتا کیا ہے؟ سونے کا سکہ. کچھ لوگ گولڈ کے زیورات بنا کے رکھتے ہیں نا فار فیوچر، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سونے کی اینٹیں، ہوتی تو اتنی ہے لیکن ان کو اینٹیں کہتے ہیں. وہ اینٹوں سے تصور آتا ہے نا کوئی بھاری بھرکم سے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے پاس بڑی بھی ہو لیکن چھوٹی چھوٹی وہ ٹکیا سے بنی ہوتی ہے نا، اور کچھ چھوٹے چھوٹے سکے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو دینار سونے کا سکہ ہے. اب مثلاً آپ میں سے کسی نے وہ سکے رکھے ہوئے اور کوئی سائل آئے، کیا ہم میں سے کوئی ہوگا کہ نکال کر اسے دیے لوگ؟ بہت بڑی عنایت تھی نا جو انہوں نے کی. کس نے؟ ابن عمر نے. جب وہ چلا گیا تو بیٹے نے کہا ابا جان اللہ آپ کا یہ عمل قبول کرے. انہوں نے کہا اگر مجھے علم ہو جائے کہ اللہ نے میرا 1 سجدہ یا 1 درہم قبول کر لیا ہے، یعنی یہ قبول ہو گیا ہے، تو کوئی غیر حاضر چیز موت سے بڑھ کر مجھے عزیز نہیں ہوگی. بس میں چاہوں گا کہ پھر تو میں اللہ ہی کے پاس چلا جاؤں کہ میرے عمل قبول ہو گئے. اللہ عمل قبول کر لے، پسند کر لے. قبول کرنے کا کیا مطلب؟ پسند کر لے تو پھر تو موج ہی موج ہے نا، ایش ہی ایش. پھر دنیا میں کیا چیز ہے جس کے اندر کوئی کشش ہو سکتی ہے؟ پھر انہوں نے یہی آیت پڑھ کے سنائی، تم جانتے ہو اللہ کن کا عمل قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. دنیا میں بعض لوگ نیکی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ان کے نام بڑے مشہور بھی ہو جاتے ہیں نیکیوں میں، کوئی صدقے خیرات میں، کوئی اور ویلفیئر کے کاموں میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پرائیویٹ لائف میں کوئی غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ان کے عقائد ہی ٹھیک نہیں ہوتے، بعض اوقات نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، بعض اوقات کسی پہ ساتھ ہی ظلم بھی ڈھا رہے ہوتے ہیں گھر میں، مثلا اپنی بیوی پر ہی، باہر حاتم تائی اور گھر میں سختی. تو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی اپنے اس عمل کی وجہ سے جو انہوں نے باہر کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بہت اپریسیشن ملی ہوتی ہے، تمغے اور ہار اور تالیاں اور تعریفیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اس سے وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں. ہم تو بہت بڑے ہیں لہٰذا کیا فرق پڑتا ہے جو میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر لوں، اس کو چیٹ کر لوں، کچھ کر لوں. تو یہ جو دھوکہ ہے نا انسان کے نفس کا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ یہ تمنا کرتے تھے کہ وہ دنیا سے اس حال میں نکلے کہ ان کا معاملہ برابر ہو جائے، نہ ان کے حق میں فیصلہ اور نہ ان کے خلاف. یعنی برابر کا مطلب کیا ہے کہ بس ہمیں سزا نہ ملے، یعنی وہ نہ اپنی نیکیوں کو کافی سمجھتے تھے اور نہ اپنے گناہوں سے بے خوف تھے. حیرت ہوتی ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یہ سب جنتی ہونے کی بشارت ہے. عشرہ مبشرہ کے نام سے کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، ان کے حالات زندگی پڑھے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ کبھی نفس کے دھوکے میں نہیں آتے تھے. اور ہم تھوڑا سا کوئی کام کر کے کافی سمجھتے ہیں، کافی ہو گیا ہے. تو ہمارا حال تو ان لوگوں جیسا ہے نا، یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر اپنے اسلام کا احسان جتاتے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجیے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ ہی تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی ہے اگر تم سچے ہو. تو ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمارے عمل قبول نہیں کیے تو پھر آگے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟
تو قبولیت اعمال کی شرائط کو پھر دوہرا لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں عمل قبول ہونے کے لیے. نمبر 1 ایمان. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا مدر ٹریسا کی نیکیاں نہیں قبول ہوں گی؟ اس نے اپنی ساری زندگی فلاں کام کرتے ہوئے گزار دی, اتنی قربانیاں کی, اور کیا لیڈی ڈائنا جنت میں نہیں جائے گی؟ کیا فلاں کبھی کسی کا نام لے کے پوچھتے ہیں, کبھی کسی کا, کہ ان کے تو نیک اعمال ہم سے زیادہ ہیں. ایسی باتیں کرنے والوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اعمال کی قبولیت کا انحصار ایمان پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, جو ایمان کا انکار کرے اس کے عمل ضائع ہو گئے. اور جو ایمان لا کے نیک عمل کرے, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً دنیا میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو شخص بھی نیک عمل کرے, خواہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو, تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. ہم اسے دنیا میں بھی اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی اسلام کے مطابق ہو, کیونکہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو اس کا عمل اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تیسری چیز ہے اخلاص نیت, یعنی جو عمل بھی کیا جائے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, ثواب کی نیت سے کیا جائے, اس میں ریاکاری اور تکبر اور نفسانی اغراض شامل نہ ہوں. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما کان له خالصا وابتغی بہ وجہہ. اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اسی کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے, ایک کانشیس لائف گزارنی چاہیے. اور تقویٰ کی لائف جو ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہی کانشیس لائف, آنکھیں کھول کے. متقی لوگ آنکھیں کھول کے جیتے ہیں, غفلت میں نہیں جیتے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نیت کی پرفیکشن کے لیول پہ جا سکتے ہیں کبھی؟ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کام میں بڑی اچھی نیت کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہماری نیت خراب ہو رہی ہوتی ہے. خاص طور پر اگر ہم نے کوئی کام خالصتاً اللہ کے لیے کیا اور پھر بیچ میں تعریف مل گئی اور کوئی اور فائدہ کسی نے دکھا دیا, تو پھر ہم بھول جاتے ہیں ہم نے تو صرف اللہ کے لیے کیا تھا, ہم فائدوں کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم بار بار کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نیت واپس لوٹے. تو کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے کہ ہماری نیت کبھی پرفیکٹ بھی ہو جائے اور اس کے بعد ذرا ہمیں چین بھی آ جائے پھر کہ اب ہماری نیت پکی ہو گئی ہے؟ یا پھر ہم نے بس کوشش ہی کرتے رہنا ہے؟ یا پھر بظاہر اگر ہمیں یہ لگے کہ نیت ٹھیک ہے تو بس اکتفا کریں, زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اس سوال سے ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے, کیا کریں؟ آپ میں سے کسی کو پریشانی آئی؟ کس کو نہیں ہے؟ ہر ایک کو ہے, مجھے خود بھی, کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور انسانیت میں ہم سب ایک ہی ہیں. اور انسانی جو کمزوریاں ہیں نا, خلق الانسان ضعیفا, وہ ہم سب کے اندر ہیں. اور ہم سب پھسلتے ہیں, گرتے ہیں, ہر وقت ایک مشکل میں پڑے رہتے ہیں. بار بار اپنے آپ کو ہوش میں لانا پڑتا ہے, یاد دہانی کرانی پڑتی ہے. تو اگر یہ بے چینی ہے نا, یہ ایمان کی علامت ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ فکر مند رہتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی بے چینی نہیں اور آپ کہتے ہیں بس میری نیت تو ہو گئی سچی کھری پکی, اب تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے, اب تو کوئی مجھے ہلا نہیں سکتا, یہ بات غلط ہے. ایک دشمن باہر ہے, ایک اندر, ایک نفس ہے, ایک شیطان ہے, اور ماحول سارے کا سارا ہی ملا جلا ہے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم کامل بن جائیں, تم نے میرے پاس پرفیکٹ ہو کے آنا ہے, یا ہم کمزوریوں کے ساتھ ہی جائیں گے؟ اب ہوتا ہے اس دن جب زلزلہ آیا تو آپ میں سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا, کیونکہ سب کو جھنجھوڑا گیا تھا. سوچو کچھ, سوچو پہلا خیال کیا آیا ہوگا. آپ نے جرنل پتہ نہیں بنا لیا کہ نہیں, کوئی ڈائری پرائیویٹ لاک والی بنا لیا کہ نہیں, جس میں آپ اپنی دل کی اور اپنی خرابیاں اور وہ سب لکھ سکیں کہ کوئی نہ پڑھے ان کو آپ کے سوا. کیونکہ نا یہ ایک سوچ کا سفر ہے جو اس وقت آپ قصص القرآن میں میرے ساتھ کر رہے ہیں, اور اس میں ہم نے پروگرس کرنا ہے آگے نا, اس میں بڑھنا ہے. کیونکہ مقصد تو اپنی اصلاح اور تربیت ہے نا, ورنہ سارا علم کس فائدے کا؟ اگر 100 کہانیاں بھی ہمیں پتا ہوں اور ہم کھڑے ہوں زیرو پہ تو فائدہ کچھ نہیں.
اگر یہ چیزیں لکھ لیا کرے نا تو پھر وہ بعد میں بھی کسی وقت دوبارہ پڑھتے ہیں انسان کو یاد آتا ہے کہ اچھا، یا پھر انسان دیکھتا میں واپس اس لیول پہ آ گیا، مجھے ادھر جانے کے لیے یہ سوچنا ہے. تو اس کو جرنلنگ کہتے ہیں نا، اپنا جرنل خود لکھنا. اب تو ایسی ایپس بھی ملتی ہیں کہ جس میں انسان ٹائپ کر سکتا ہے، لیکن نہ بھی ٹائپ کرے تو آپ لکھ سکتے ہیں. بہرحال تو اس وقت کیا کسی نے یہ سوچا کہ الحمدللہ میں نے یہ اور یہ نیک عمل کر رکھے ہیں؟ کسی نے یہ سوچا؟ مجھے تو نہیں خیال آیا. مجھے تو یہ فکر آئی کہ کیا کیا کرنے والا رہتا ہے. یا اللہ، آج اگر موت آ جائے تو میں تیار ہوں. کون کون سے کام کر، پھر دوبارہ اچھا کر لو کر لو کر لو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جو کرنے والے کام ہو ان کی طرف دھیان گیا کہ یہ کمیاں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جب موت آئے گی ہماری، جب بھی اللہ نے لکھی ہے، تو اس وقت ہم پرفیکٹ ہو چکے ہوں گے؟ ہم نے سارے کام پورے کر لیے ہوں گے؟ دنیا کے بھی کچھ کام ادھورے ہوں گے جو دوسروں کے سر پہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہوں گے؟ اور دین کے معاملے میں بھی کئی چیزیں ابھی ہماری تمنائیں ہوں گی کہ ہم یہ کر لیں یہ کر لیں. جیسے میری اپنی بھی کچھ تمنائیں ہیں، اور باوجود کوشش کے اور محنت کے بھی وہ تمنا پوری نہیں ہو پا رہی. اللہ کرے کہ زندگی میں پوری ہو جائیں، لیکن ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. یہاں ایک چیز سکون ضرور دیتی ہے کہ اگر سچے دل سے نیت ہے نا کسی کام کو کر لینے کی، ڈنڈی نہیں مار رہے اور بے وجہ سستی نہیں کر رہے، بس حالات موافق نہیں آ رہے، وسائل نہیں پیدا ہو رہے، ہمت نہیں بند رہی، کلو نہیں مل رہا، کچھ سرا ابھی نہیں مل رہا، لیکن اسٹرگل ہے، مینٹل اسٹرگل بھی ہے، ہارٹ بھی بے چین ہے، ارادے بھی ہیں، لیکن وہ رسی نہیں پکڑی جا رہی ابھی تک کہ جس سے پکڑ کے چڑھ جائیں اس منزل پر. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ہماری تکلیف اور اس سوچ اور اس کوشش اور اس نیت اور اس ارادے کا بھی اجر دے گا. یہ بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، مایوسی کی طرف نہیں جانا. لیکن ساتھ ہی یہ کہ کل ہم نے تقویٰ کا اعلیٰ لیول کیا پڑھا تھا کہ اپنی زندگی سے کیا نکال دو، غیر ضروری چیزیں نکال دو. اس کے لیے آپ کو ڈیجیٹل فاسٹنگ کرنی ہوگی. ویسے فاسٹ تو ہم کر رہے ہیں نا، لیکن ڈیجیٹل فاسٹنگ بھی کرنی ہوگی. آپ میں سے ہر ایک ضرور پر ضرور اپنا جائزہ خود لے اور لکھے کہ رمضان میں میرا اسکرین ٹائم کتنے % کم ہوا ہے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ مکمل بند کر دیں، کیونکہ بہرحال اس کے ذریعے ہمیں کچھ ضروری کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کرے کہ نیکی میں ہی شمار ہو جو ہم ایک دوسرے کو خیر اور بھلائی کی بات کو بتاتے ہیں. لیکن کئی چیزیں نہیں ضروری کہ آپ رمضان میں ضرور کریں. مثلاً فیس بک پہ روز جانا ضروری نہیں ہے، مثلاً اسنیپ چیٹ روز دیکھنا ضروری نہیں ہے رمضان میں. میں نہیں کہتی رمضان کے بعد بہت زیادہ دیکھنی شروع کر دیں. اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم نے خواہ مخواہ کی اپنے اسکیڈول میں شامل کی. انسٹاگرام پہ تو ضرور جانا ہے اور فلاں چیز تو ضرور کرنی، چھوڑ کے دیکھیں. میں نے چھوڑا ہوا ہے لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا الحمدللہ، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کرنے کا کام ہے اس پر فوکس بڑھ گیا ہے، اور مجھے اس پر ریگریٹ کوئی نہیں کہ میں نے وہ چیزیں کیوں چھوڑی ہوئی ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو جو نسبتاً غیر ضروری غیر اہم کام ہے ان کی بھی فاسٹنگ کرنی ہے، ان کو کم کرنا ہے. میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، اور تب زندگی میں آپ واقعی کوئی سالڈ کام کر کے جائیں گے. ورنہ یہ جو ہم ہر وقت بزی رہتے ہیں نا اور اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں، ہر وقت تو ہم مصروف ہیں، ہر وقت تو ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم تو فارغ نہیں بیٹھتے، یہ بھی دھوکہ ہے. جی بالکل فارغ نہیں بیٹھتے، لیکن اپنی مصروفیات کو بھی ری آرگنائز کریں، پھر سے چینلائز کریں، پھر سے دیکھیں کہ اس میں سے بھی کون سی مزید کٹ ڈاؤن کی جا سکتی، کہاں کہاں کٹ ڈاؤن کی جا سکتی. اور اسی طرح اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی رحم کیجیے. لمبے لمبے میسج نہ کیجیے، چاہے ضروری ہو، مختصر بات کیجیے. وہ پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے کھاڑا ڈالنا، کھاڑا ڈال کے نہ بیٹھ جایا کریں، یعنی کہ کسی چیز کا پیچھا ہی نہ چھوڑنا، اور خواہ مخواہ کا سوال پہ سوال، بحث پہ بحث، اور ہر چیز پر پورا اترنے کی کوشش. کبھی ہار بھی جایا کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہار جانے میں کیا نقصان ہے؟ کیا حقیقت میں ہم ہاریں گے؟ اگر لوگوں سے ہارے تو واقعی ہم ہار جائیں گے؟ ہم ہاریں گے نہیں. اللہ کے ہاں اگر ہم سچے ہیں نا تو ہم کوئی نہیں ہارے، چاہے لوگ ہمیں ہرا کے خوش ہوں. تو اس لیے تقویٰ کا تقاضا ہے مباح چیزوں سے بھی صرف اس لیے رک جانا کہ اس سے اعلیٰ درجے کی کام. کل ہی میں ایک کال پڑھ رہی تھی، سلف صالح میں سے کسی کا کال تھا کہ اگر قبر کے مردوں سے پوچھا جائے کہ دنیا میں کوئی تمنا ہے تمہاری، تو وہ رمضان کا ایک دن چاہیں گے کہ رمضان کا ایک دن مل جائے. کیوں چاہیں گے؟ کہ رمضان کے ایک دن کی بڑی ویلیو ہے، اہم ترین کام کرنے کے لیے
زیادہ سے زیادہ تلاوت، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر، زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی کے کام. تو اس وقت پڑھ کے میں سوچ رہی تھی کہ ایک دن تو آنا ہے نا، قبر میں جانا ہے. ایک وہ دن ہے جس میں یہ تمنا ہوگی، اور ایک آج کا دن ہے جو مجھے ملا ہوا ہے، اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. تو اس سے میں کیا فائدہ اٹھا رہی ہوں، اس میں کیا کر رہی ہوں؟ آج ہے میرے پاس یہ خزانہ، آج میں استعمال کر سکتی ہوں. اس کو ادھر ادھر بیٹھ کے گپ شپ لگانے، ہنسی مذاق کرنے اور فضول کی باتیں کرنے میں اور کھیل کود میں ضائع نہ کریں. بہتر سے بہتر اور بہتر سے بہترین کاموں کی طرف رغبت کریں. تو بات یہ ہے کہ پھر بھی کوشش کے باوجود بھی ہم ایڈکٹ ہو چکے ہیں نا، خاص طور پر ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ ہم ایڈکٹڈ ہیں. وہ ایڈکشن ہمیں اس طرف لے جاتی. اذان ہو گئی، اچھا یہ آخری میسج چیک کر لوں، یہ آخری چیز دیکھ لوں، یہ بس ختم کر لوں ویڈیو، اور پھر میں تو اٹھ جاتی ہوں. وہ پہلی رکعت گئی اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ ڈرائیو کر کے لے جانے والے ہیں، آپ نے سب کا بیڑا غرق کیا، سبھی کی نماز لیٹ کروائی، کیونکہ کچھ مائیں لے کے آتی ہیں نا بچوں کو، سبھی گئے. تو یہ ہماری ایڈکشن ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے. تو بہرحال اس وقت تو میں بات کر رہی تھی کہ انسان سے جب نیت کی خرابی ہوتی ہے یا کوئی بھی غلطی ہوتی ہے، تو جو متقی انسان ہوتا ہے نا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں مجھ سے یہ دکھاوا ہو گیا، یہ سوچ میرے اندر کیوں آ گئی، میں کیوں جیلس ہو گئی. کیونکہ جب آپ ذرا سے بھی جیلس ہوتا ہے نا، وہ اندر آ جاتا ہے، الارم بج جاتا ہے. تو اس احساس کو اون کرنا ضروری ہے. یہ اپنے ساتھ کمپیشنیٹ ہونا ہے کہ ہم اپنی ایفرٹس کو بھی اکنالج کریں اور اپنی غلطیوں کو بھی اکنالج کریں. یعنی اعتدال کیسے ہوگا؟ ہم اپنی کوشش جو کر رہے ہیں نا، اس کو بھی ہم اکنالج کریں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کو بھی مان جائے کہ غلطی ہوئی ہے، ڈیفینسو نہیں ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ سوچیں میں کمزور ہوں، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ سے خطا ہوگی، لیکن میں اپنی آخری سانس تک کوشش کرتی رہوں گی. گروں گی پھر اٹھوں گی، گروں گی پھر اٹھوں گی، گروں گی پھر اٹھوں گی. ہمیں ڈیفینسو موڈ میں نہیں آنا، اب دفاعی موڈ میں نہیں آنا کہ مجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، میں تو غلط کر ہی نہیں سکتا. اپنے لیے جسٹیفیکیشن تلاش نہیں کرنی، یہ کہنے میں دیر نہیں لگانی آئی واز رانگ، سوری، ہو گئی غلطی مجھ سے. اپنے ساتھ سچا ہونا ہے، اپنے ساتھ سچا ہونا ہے کہ ہاں یہ میری نیت میں خرابی آئی تھی، لیکن کسی کو نہیں پتا چلا، تو مجھے ہی پتا ہے نا، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے. تو اپنی نیت کو پرکھتے رہنا ہے، اور اپنے کاموں کو اور اپنے ارادوں کو کیا کرنا ہے، اثر نو دیکھتے رہنا، یعنی ان کو ریوائیو کرتے رہنا ہے. تو مومن ہر لمحہ اپنے کردار کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے. ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے، یہ بلڈنگز میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے نا. اب اس بلڈنگ کو 10 سال ہو گئے ہیں، کئی جگہوں پہ میں دیکھتی ہوں بہت ساری مینٹیننس چاہیے. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ بھی تو صرف 10 سال ہوئے ہیں، آئندہ اللہ کرے یہ سالوں سال جیے، یہ زندہ رہے، اور یہ آپ جیسے قرآن کے شائقین کے لیے چھت پرووائڈ کرتی رہے. لیکن اگر اس کی مینٹیننس نہیں کریں گے اور خیال نہیں رکھیں گے اس کا، تو کیا ہوگا؟ ایک چیز ٹوٹے گی، دوسری ٹوٹے گی، بدنما، خراب، اور پھر فائدے کی بجائے نقصان دہ ہو جائے گی. تو اسی طرح کوئی بھی چیز ہوتی ہے، آپ کی گاڑی ہے مثلا، اس کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے، تیل پانی بدلنا پڑتا ہے. میں تو گاڑی نہیں چلاتی، مجھے نہیں پتا، لیکن سنتی رہتی ہوں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت ہے، فیول ختم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کو دھلوانا ہے، اس کی ٹیوننگ کروانی ہے، بیلنسنگ کروانی ہے، یعنی بہت کچھ کرواتے ہیں نا، تب وہ گاڑیاں چلتی ہیں، ایسے تھوڑی چلتی ہیں. تو اگر گاڑی کی ضرورت ہے اور بلڈنگ کو ضرورت ہے، تو کیا مجھے ضرورت نہیں ہے؟ فزیکلی تو ہم اپنے کرتے رہتے ہیں کہ اب یہ کمزوری ہوگی، یہ درد ہوگی، دوائی لے لو، قرآن لے لو. ایسے ہی اپنے اندر کی، اپنے باطن، اپنے تقویٰ، اپنی نیت، اپنے ارادوں کی بھی ساتھ ساتھ ان کی مینٹیننس کرتے رہے، ان کی تعمیر کرتے رہے، اپنے کردار کی تعمیر کرتے رہنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہماری عبادات جو ہوتی ہیں نا، وہ عادات بننے لگتی ہیں. اگر عادت اچھی چیز کی بن گئی ہے نا، اور بغیر رکاوٹ اور تسلسل کے آپ وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. آپ نے ایک دفعہ نیت کی، کر کر کے عادت ڈال لی، بس وہ پہلی نیت کاؤنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، چاہے آپ اس میں روٹین میں آ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخیر عادت والشر لجاجت. نیکی عادت ہے، یعنی نیکی کی عادت بن جاتی ہے، اور شر نفس کی خصومت ہے، یعنی شر میں جھگڑا ہے. اسی طرح کسی شاعر کا کہنا ہے، لکل امرئ من دہرہ ما تعودا،
انسان کے لیے اپنی پوری عمر میں وہی مفید ہوتا ہے جس کی اس کو عادت ہو جاتی. تو جب کردار کی تعمیر کریں گے تو ساتھ ہی اچھی عادات ڈالیں گے. دیکھیں جب مائیں بچوں میں اچھی عادات ڈال دیتی ہیں، سلام کرنا ہے، بسم اللہ سے کھانا ہے، واش روم کی دعا ہے، سوتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، گاڑی پہ چڑھتے ہوئے یہ کرنا ہے، جب بچوں کو بچپن سے یہ ساری عادات اچھی مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ساری زندگی اس کو روٹین میں کرتے رہتے ہیں. ابتدا ان کی ہوئی اور ماں کو چاہیے تربیت میں یہ ضرور ڈالیں اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. وہ اتنا انسٹل ہو جائے کہ 50 سال کا بھی ہو کے جب وہ گاڑی میں قدم رکھے تو بسم اللہ پڑھ کے جب دروازہ کھولے تو اس کو ماں کی آواز آ جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور وہ کھڑے کھڑے مسکرا دے. کیونکہ جو اچھی نیتوں کے ساتھ کام شروع کیے جاتے ہیں نا وہ عادت بن جاتے ہیں، تو وہ عادتیں کرتے ہوئے بھی انسان پھر رک کے بعض اوقات ماضی میں سوچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک، تو ہمیں اپنے نیک کاموں پہ، اچھی عادات پر تسلسل کے ساتھ عمل پیرا رہنا ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے اور سستی اور کوتاہی سے بچنا ہے، لیکن بالکل روبوٹ نہیں بننا کہ بس کر رہے ہیں کیونکہ کر رہے ہیں کہ عادت ہے کرنے کی تو اس لیے کر رہے ہیں. نہیں، رک کے سوچتے رہنا ہے، شعور کی زندگی گزارنا ہے. رائٹ، کیا کرنا ہے؟ شعور کی زندگی گزارنا ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں جو شعور دیا ہے نا، عقل دی ہے، اسی بنا پر ہماری فضیلت ہے. منافقین کی صفت کیا ہے؟ لا یشعرون ما یشعرون، شعور نہیں ہے. تو باشعور انسان بننا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں اور ہمیں سمجھ آئے کہ نیت گڑبڑ ہو گئی ہے تو پھر سے دوبارہ اپنی نیت کو شعوری طور پر ریوائیو کر لیں. اصل میں ہم سب دین میں نئے ہیں. آپ کہیں گے لو میں 20 سال پہلے کورس کیا تھا، آپ کہہ رہی ہم نئے ہیں. جی ہاں، ہم ہر روز نئے ہو جاتے ہیں. جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہر روز پھر ان عادات میں وہ جو نیا سیکھا ہوا ہوتا ہے نا اس کو اپنانے میں نئے ہو جاتے ہیں. پھر سے سفر شروع ہو جاتا ہے، پھر سے شروع ہو جاتا ہے. ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے یا کل والا ہی ہوتا ہے؟ نیا دن ہوتا ہے. تو اس میں ہم بھی نیا دن شروع کر رہے ہوتے ہیں، پھر سے نئے ہو چکے ہوتے ہیں. پھر سے اس کو ہمیں ہر چیز کو دوبارہ سے یعنی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے ساتھ کراس کوسچننگ جاری رکھنی چاہیے. اس سے انشاءاللہ خیر ہی نکلے گی. اور اندر کی ٹوٹ پھوٹ جو ہے یہ اس کے اندر ہوتی ہے جو سوچتا ہے. جو سوچتا نہیں نا اس کے اندر یہ نہیں ہوتا. تو ہم نے بے سوچے سمجھے زندگی نہیں بسر کرنی. تو خراب نیت کو پہچاننا اصل کام ہے، ڈیٹیکٹ کر لینا. جیسے آپ چاول پکانے سے پہلے اگر ان کو چنتے ہیں نا تو آپ اس کے اندر پایا جانے والا پتھر کیا کرتے ہیں؟ پکڑ لیتے ہیں. یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ. ایسے ہی اپنی نیت کے اندر جو خرابی آتی ہے تو جو ہوش میں رہتے ہیں نا لوگ مبصرون وہ پکڑ لیتے ہیں، اوہ یہاں غلطی ہے واپس چلو. تو بچ بچ کے چلنا ہے. تقویٰ، کیونکہ نیت کی اصلاح کے لیے تقویٰ ضروری ہے، یہ ریکوائرڈ ہے. تو جو شخص اپنی نیت کو پہچان لیتا ہے نا وہ اندر سے جاگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پرفیکشن کا کچھ لیول پیغمبروں کو ہی نصیب ہو سکتا ہے. ہم جیسے لوگ گرتے پڑتے رہتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں. بس غلطی پتہ چل جائے اعتراف کر لیں، اعتراف کر کے استغفار کر استغفر اللہ. میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک نیت کی اور اس کے بعد کوئی دوسری آئی تو فوراً استغفر اللہ، لا حول ولا قوت. اپنے آپ سے ہی بات کریں. جو ہی آپ نے پہچان لی وہ غلطی ہو گئی ساتھ ہی استغفر، یا اللہ اپنے لیے خالص کر لیں، یا اللہ اپنے لیے خالص، یا اللہ یہ خیال نہ آئے دل میں، اس سے بھی بچا. اللہ کے آگے گڑ گڑائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف میں کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ ہم اس کے آگے گڑ گڑائیں. تکلیف کے بغیر ہم نہیں گڑ گڑاتے. کیا خیال ہے؟ عام روزمرہ زندگی میں اچھے بھلے خوشحال ہوں اور گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں؟ نہیں. لیکن زندگی میں جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے نا، اپنے میں یا بچوں میں یا رزق میں یا کہیں بھی، پھر ہم گڑ گڑانا شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈالتا ہی اس لیے تاکہ ہم گڑ گڑائیں. تو ہم بات کر رہے تھے کیا اعمال کی قبولیت کس بنا پہ ہوتی. دور چلے گئے لیکن یہ ضروری تھا اس کو ٹیکل کرنا. چوتھی چیز ہے عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو. شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہو. ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا.
جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے، یعنی جس طرح کی کوشش ہونی چاہیے جبکہ وہ مومن ہو. تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے. مطلب ہر کوشش مفید نہیں، بلکہ صرف وہ کام اور کوشش مفید ہے جو شریعت اور سنت کے مطابق ہے، سعیہا، جیسا اس کا حق ہے. پانچویں چیز، اعمال طیب ہوں. سورۃ فاطر میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ کی طرف، اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے. تو قبولیت کے لیے کیا ہے؟ عمل صالح. اللہ پاک ہے اور اللہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے. تو طیب عمل اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، مثلا حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور بھی خرچ نہیں کرتا مگر اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اسے اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے. بچھیرا کس کا بچہ ہوتا ہے؟ گھوڑے کا. ایک پچھیرا ہوتا ہے، ایک بچھیرا ہوتا ہے، اور پنجابی میں واو لگا دیتے ہیں، وچھا بنا دیتے ہیں، بچھڑے کی بجائے وچھڑا. تو جو کوئی اپنے بچھیرے یعنی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کی طرح یا اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے. چھوٹا عمل خالص نیت اور سچے دل سے کیا ہوا ہو اور طیب ہو، وہ اتنا بڑا اجر و ثواب میں ہو جائے گا. اور ڈھیروں بڑا کام لیکن نیت کی خرابی کے ساتھ کیا ہوا ہو تو سب نیچے گر جائے گا. پھر اعمال کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک نیکی کے بعد اگلی نیکی کا موقع مل جاتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں نیکی کی جزا میں سے ہے، یعنی کیسے پتہ چلے قبول ہوا کہ نہیں، کہ اس کی جزا کے طور پر مزید نیکی کی جاتی ہے، اور گناہوں کی سزا میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور گناہ ہو جاتا ہے. جب اللہ بندے سے نیک اعمال قبول کرتا ہے تو اسے مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے اور اس کی نافرمانیوں کو اس سے پھیر دیتا ہے، یعنی وہ اچھا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک نیک عمل کے بعد دوبارہ نیک عمل کی توفیق ملنا پہلے عمل کی قبولیت کی علامت ہے. اور نیک اعمال کے قبول نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ اخلاص کا نہ ہونا، جو شہرت کے لیے جنگ کرے، شہرت کے لیے عمل کرے. شرک اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کفر وَالَّذِينَ كَفَرُوا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہیں جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں پاتا. تقوی کی عدم موجودگی. پھر نفاق کے ساتھ عمل ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، منافق کیا کرتے ہیں؟ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ سستی کے مارے. خرچ کیسے کرتے ہیں؟ ناخوشی سے. تو یہ نفاق کی علامتیں ہیں. تو عمل پھر اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. پھر سرکش بندوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، مجرموں کے. مرتد کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو کبھی بھی تجربے کے طور پہ بھی ایتھیزم کو اختیار نہ کریں. پھر آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم. جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے. دور جاہلیت میں ابن جدعان بڑے بڑے چیریٹی کے کام کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا، صلہ رحمی کرتا. حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. پھر اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام کرنے والے کے اعمال ضائع. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی خوشنودی کو برا جانا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. پھر شریعت کے مطابق عمل نہ ہونا. بدعات چاہے بظاہر کتنی خوبصورت نظر آئیں قابل قبول نہیں. ریاکاری اور دکھلاوا کرنا، احسان جتانا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ظلم کرنا، کیونکہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی تو اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا. حرام کمائی اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، خاص طور پہ دعاؤں کی قبولیت میں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا۔ ثوبان نے کہا اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجئے، ان کی ذرا وضاحت کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے۔ اکیلے میں حرام کام کرنا یہ بھی اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے بڑے نیک بننا اور اکیلے میں برے برے کام کرنا۔ کل کسی نے اسکول کے بارے میں سوال کیا تھا کہ آپ نے نئے اسکول کی تعمیر میں حصہ ڈالنے پر انوائٹ کیا ہے، میرا سوال ہے کیا اس اسکول میں غریب یا مڈل کلاس فیملیز کے بچوں کے لیے ایڈمیشن کا کوٹا مختص ہوگا؟ چونکہ عوام الناس کے صدقات پہ اسکول بنایا جائے گا، پہلے والے اسکول میں تو صرف امیر خاندانوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ یہ میں نے کل اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ میں نے کہا میں تحقیق کر لوں پہلے کہ صورتحال کیا ہے۔ اس وقت اسکول کے اندر 400 بچوں کو فیس کنسیشن دیا جا رہا ہے، 380 بچے بالکل فری پڑھ رہے ہیں جن سے کچھ بھی نہیں لیا جاتا، 100% فری ہے۔ کس کے بچے ہوں گے؟ وہ غریبوں کے بچے۔ اور پھر ویسے بھی الہدا میں جو کام کرتی ہیں، جو آئے ہیں، ان کے بچے، جینیٹوریل سٹاف کے بچے، چوکیداروں وغیرہ کے بچے، ان سب کی جو ایجوکیشن ہے 100% فری ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جو اسکول کی فیس ہے آپ کمپیئر کر لیں بیکن ہاؤس سے، سٹی اسکول سے، اور ایجوکیشن کے لیول کو بھی کمپیئر کر لیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں کتنی کم ہے۔ اگر اسکول کے اندر تقریباً 400 بچے فری ہیں، اور یعنی آپ دیکھیں کہ تقریباً 380 اور 400 ان سب کو ملا کے آدھی آبادی اسکول کی بن جاتی ہے، تو اگر آدھی آبادی سے جو ریونیو ہے وہ اتنا کم ہو، یعنی نہ ہونے کے برابر ہو، اور جو ہو بھی کنسیشن کے ساتھ وہ بہت کم ہو، تو باقی جو ہے اس سے تو اسکول کے جو ٹیچرز ہیں اور جو لوگ ہیں اس کے اوپر بجلی، پانی اور جو اخراجات ہیں وہ مشکل وہی پورے ہوتے ہیں۔ تو اگر اسکول کی اپنی آمدنی بہت ہوتی تو میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ اسکول کے بنانے میں خرچ کریں۔ تو اس لیے بے فکر ہو کے صدقہ جاریہ کے اس کام میں حصہ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے، انتہائی غریبوں کے بچے بھی اعلیٰ کوالٹی کی ایجوکیشن حاصل کر سکیں۔ یعنی آپ کسی بھی اور اسی اسٹینڈرڈ کے اسکول کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ وہاں کتنے % بچے جو ہیں وہ بالکل فری پڑھ رہے ہیں اسی طرح کی ایجوکیشن، وہ تجارتی بنیادوں پر۔ ہمارا اسکول نان پروفٹ ہے، جو اس میں سے آتا ہے فیس زیادہ ہے، اس میں ہر قسم کے بچے، انہوں نے کہا کہ صرف امیروں کے بچے پڑھے نہیں، ہر کلاس پڑھ رہی ہے، میرٹ پہ ایڈمیشن ہوتا ہے، کوٹا مقرر نہیں ہے، کیونکہ پھر اس طرح میرٹ پہ جو بچے پورے آتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر ایک غریب آیا کا بچہ میرٹ پہ پورا آ رہا ہے تو وہ بھی حقدار ہے، اس کو بھی لیا جائے گا، چاہے اسکول کو اپنی آمدنی میں سے اس پہ خرچ کرنا پڑے۔ تو اس لیے دل کھول کے خود بھی اور دوسروں کو بھی شریک کریں، یہ ہماری اپنی آخرت کے لیے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم۔ اللہ نے احسان کیا کہ ہمیں نیکی کا ایک موقع دیا ہے، لہذا خوشی کے ساتھ اس کے اندر حصہ لینا چاہیے تاکہ ایسے اور بھی اسکول قائم ہوں جس میں ایسے لوگوں کو موقع ملے کہ جو بہترین طریقے سے سیکھ سکیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی خاص رحمت سے یہ ساری جو بھی اب ہم پہ ذمہ داری آ رہی ہے اس کو پورا کرے اور اپنے خاص خزانوں سے عنایت کرے اور ہم سب کا اس میں حصہ ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
اللہ کے اذن سے آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور سسٹر فاطمہ نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ لنک بھی شیئر کر دیا ہے انشاءاللہ، جو کہ ہم اپنے ڈونیشنز اور اپنا حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ ضرور الہدا کے اسکول کی تعمیر کے لیے۔ آپ کے چیٹ باکس میں اس کا لنک بھی ہے، اور انشاءاللہ گروپ میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا لنک شیئر کر دیں گے۔ چلیں جی، کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ساتھ مل کے کوئکلی ریویو کر لیتے ہیں۔ تقویٰ کے راستے میں حائل ہونے والی رکاوٹیں، جس میں جہالت ہے، خواہشات کی پیروی ہے، دنیا کی محبت ہے، لمبی آرزویں ہیں۔ اور اگر اس پہ تھوڑا سا جہالت والا جو آسپیکٹ ہے یا لا علمی کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ کس لیول کی لا علمی کا ہم نارملی شکار ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ کی معرفت کا نہ ہونا کتنا کامن ہے نا، کہ بڑی سی بڑی چیزیں ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں کہ ہاں بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے، اور قیامت میں جو ہے وہ صرف رحم کا جو ہے وہ معاملہ ہوگا، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحیم ہے تو وہاں جو ہے وہ القہار بھی ہے، اور اگر الغفار ہے تو پھر المنتقم بھی ہے، بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آخرت کے بارے میں غلط عقیدہ نا، کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہماری جو شفاعت ہے وہ تو لازمی ہے۔ اور یہ بھی کتنی کامن سوچ پائی جاتی ہے نا کہ جوانی جو ہے وہ جیسے چاہے گزار لو، اور بڑھاپے میں جا کے جو ہے وہ ہم حج کرائیں گے اور سارے گناہ جو ہیں وہ بخشوا لیں گے۔ اور آپ دیکھیے نا کہ خاص طور سے پاکستان انڈیا کے جو اگر آپ عمرے پہ جائیں یا حج پہ، تو آپ کو کون سا ایج گروپ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بالکل بھی جو ہے وہ جوانی میں حج یا عمرہ کرنے کا جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں پایا جاتا، اور جبکہ حج کے لیے بھی جو سب سے بہتر زاد راہ ہے وہ تقویٰ کو ہی قرار دیا گیا۔ تو حقیقتاً لا علمی جو ہے وہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور جب تک ہم قرآن کا علم، اس پر غور و فکر اور اس پر عمل کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ تقویٰ کا حصول بھی ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ خوف الہی بقدر علم ہوتی ہے، اور بے خوفی بقدر جہالت ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کا ایک قول ہے کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ تو جب ہمارا علم کا سفر شروع ہوتا ہے تو ہی ہمارے دلوں کی حالت بدلنا شروع ہوتی ہے، ہمارا جو ہے پیپل کانشیس سے اللہ کانشیس کا سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ہم گناہوں سے اور حرام کاموں سے بچنا شروع کرتے ہیں، اور پھر انسان جو ہے وہ مکروہ کاموں کو بھی چھوڑتا ہے، اور پھر کہیں جا کے یہ سٹیج آتی ہے کہ جو فضول اور بے فائدہ چیزیں ہیں ان میں بھی انسان کا دل نہیں لگتا۔ تو تقویٰ جو ہے وہ ایک پروگریسو جرنی ہے اور گرو کرتا ہے ود ٹائم، اور اس کو جو ہے وہ ظاہر قرآن کا علم جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ ایک اسکالر سے جب یہ پوچھا گیا کہ متقین کی پہچان کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے سورہ الانفال کی یہ آیت تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ کہ اللہ یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا جب اس لیول پر پہنچ جائے کہ اللہ کی آیات جو ہیں سن کر واقعی ہمارے دل جو ہیں وہ لرز اٹھیں، اور ہمارے ایمان میں جو ہے وہ اضافہ ہو۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس کے بعد ہم نے آج کافی ڈیٹیل میں تقویٰ سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں ان کے بارے میں استاذہ نے ہمیں بتایا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ متقین کو جہاں اخروی انعامات سے نوازا جائے گا جو کہ بے حساب ہیں، وہاں ان کے دنیاوی جو معاملات ہیں اس میں بھی خاص فضل و کرم کا معاملہ ہوتا ہے۔ ان کے معاملات میں آسانی ہے، ہر طرح کی خیر اور بھلائی کا ملنا ہے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے، خوف و غم سے نجات ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور جہنم سے بچنا ہے۔ اور جو لوگ جو ہے وہ تقویٰ
یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی آسانی فرماتا ہے. سورہ الطلاق کی آیت ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ ہم انہیں وہاں سے رزق دیں گے جدھر سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو ہماری ساری جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، خواہشات ہیں، ان سب کا حل جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے میں ہی ہے. اور جس لیول کا تقوی ہوگا اسی لیول کے جو ہے وہ بینیفٹس ملیں گے. سبحان اللہ. اچھا، یہاں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہم سب الحمدللہ قرآن کے طالب علم ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور اسی لحاظ سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو جب سے آپ قرآن سے جڑے ہیں، کیا آپ نے اپنی زندگیوں میں یہ برکتیں اور یہ آسانیاں محسوس کی ہیں؟ کچھ شیئر کریں گے؟ لوگ بہت ڈرتے ہیں نا کہ دین کی طرف آنے سے، قرآن نہ پڑھو ورنہ جو ہے وہ عمل کرنا پڑے گا، اور جو ہے وہ قرآن وہ دین مشکل ہے. نارملی یہ سوچیں آپ کو سننے کو ملتی ہے نا. لیکن کیا ایسا ہے کہ آپ نے جب سے قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ بندھا ہے، ہم اس کو اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ہے کہ آپ کو جو ہے یہ آسانیاں، یہ برکتیں، جو یہ فوائد ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں فیل کرے ہوں؟ دین کی سمجھ اینڈ زندگی آسان ہوتی ہے. بالکل سسٹر سروش، اپنے لیے ہی آسانی ہے. بالکل دین کا معاملہ اپنی ہی زندگی کو آسان کرتا ہے. جی، زندگی میں بہت تبدیلی آئی ہے الحمدللہ. بالکل، تو یہ یقینی بات ہے، اور جتنا اس بات پہ ہمیں یقین ہوگا، آپ دیکھیں نا کتنی کیسی سچویشنز ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی زندگی بیڈ آف روزز بن جاتی ہے، لیکن ان پریشانیوں کو، ان سچویشنز کو، زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز کو فیس کرنے کی جو ایک پرسیپشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر ہمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ جتنا بھروسہ ہوتا ہے اتنے ہی ان چیزوں کو فیس کرنا بھی آسان ہوتا ہے. جی، سچویشن کو ڈیل کرنے کی ہمت آ جاتی ہے. بالکل سسٹر سروش، بالکل. اور ہم سب یہ مطلب مختلف لیولز پہ جو ہے وہ ہم ضرور یہ چیزیں فیل کر سکتے ہیں الحمدللہ. چلیں جی، تو تھوڑا سا کوئز بھی کر لیتے ہیں. آئی تھنک فیو کوشچنز ہیں، صرف کوئکلی آپ کو صرف جو ہے وہ ٹرو اینڈ فالس ہے. سب سے پہلا کوشچن ہے کہ تقوی کے ساتھ کیا گیا کوئی بھی عمل قلیل نہیں ہوتا. یہ ٹرو ہے یا فالس؟ ٹرو ہے، بالکل الحمدللہ، یس. اس کے بعد دوسرا کوشچن ہے کہ ایک نیک عمل کے بعد دوبارہ نیکی کرنے کی توفیق ملنا عمل کی قبولیت کی علامت ہے. یہ ٹرو ہے؟ جی الحمدللہ، یہ بھی ٹرو ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ یاد دہانی کہ جو ہے وہ نیکیوں پر استقامت جو ہے وہ ایک آپ کے نیکی کے قبول ہونے کی بھی نشانی ہوتی ہے. چلیں جی، قبولیت اعمال کے لیے ایمان و اخلاص نیت کے ساتھ ساتھ عمل کا شریعت اور سنت کے مطابق ہونا بھی لازمی ہے. یہ ٹرو اینڈ فالس میں کیا ہے؟ یہ بھی ٹرو ہے. ٹھیک ہے جی الحمدللہ، یہ بھی ٹرو ہے. اس کے بعد لاسٹ کویشچن ہے کہ نیک اعمال کے قبول نہ ہونے کی جو وجوہات ہم نے پڑھی تھی، اس میں سے آپ کو رائٹ آنسر بتانا ہے. نمبر 1 کہ کافر اور منافق کی اعمال قبول نہیں ہوتے، احسان جتلانے والوں اور ریاکاری کرنے والوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اسی طرح سے حرام کمائی اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنے والوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے، ظلم کرنے والوں کے، یا تمام آنسرز جو ہیں وہ ٹرو ہیں. رائٹ کہ بالکل الحمدللہ پوائنٹ نمبر 5 جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. یہ بس صرف ایک بہانہ ہوتا ہے مین پوائنٹس کو دوبارہ سے جو ہے وہ گو تھرو کرنے کا اور ری انفورس کرنے کا. اچھا، تقوی کا ٹاپک ہے. سبحان اللہ، یہ ایک بہت ہی خوبصورت کارڈ جو کہ الہدا نے پبلش کیا ہے، اس کی کاپی جو ہے انشاءاللہ ہم ضرور گروپ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. تو یہ دعائیں جو ہیں وہ ہم آلریڈی مانگتے بھی رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ کل کے لیسن کے بعد جو ہے وہ ہماری روٹین میں یہ چیز ضرور شامل ہوئی ہوگی، جو خاص طور سے یہ والی دعائیں ہیں کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں.
اور دوسری دعا اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے میرے نفس، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت دعا، آئی ڈونٹ نو آپ کو اس بارے میں پتہ ہے یا نہیں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، اور جب سے یہ دعا میں نے مجھے معلوم ہوا، یہ دعا کم سے کم ہر رمضان میں میری ٹیبل پہ ضرور ہوتی ہے اور میں ڈیلی بیسس پہ اس کو ضرور مانگنے کی کوشش کرتی ہوں۔ چلیں آئے مل کر جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں، اور انگلش میں بھی ہاں جی انگلش میں بھی اس کی کاپی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ضرور جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں آئے مل کے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا، ہمیں تقوی والی بات پر قائم فرما، ہمیں عقل والوں میں شامل فرما، موت دے ہم کو جب تو ہم سے راضی ہو، ہمیں جنت المأوی میں داخل فرما، متقی لوگوں میں شامل فرما، نیکی کرنے والوں، بھلائی کی تصدیق کرنے والوں اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے باز رکھنے والوں میں سے بنا، ہمیں ان میں سے بنا جن کے لیے تو آسانی مہیا فرماتا ہے اور جنہیں مشکل سے دور رکھتا ہے، ہمیں ان میں سے بنا جنہیں نصیحت کی جائے تو نصیحت انہیں فائدہ دیتی ہے، ہمیں ان میں سے بنا جنہیں نصیحت کی جائے تو نصیحت انہیں فائدہ دیتی ہے۔ اے اللہ ہماری کوشش کی قدردانی فرما، ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں تازگی اور خوشی عطا فرما، ہمیں سندس اور ریشم کا لباس پہنا، ہمیں سونے، موتیوں اور ریشم کے کنگن پہنا، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔